بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ حضرات گرامی، آج کے گفتگو کے لیے میں نے عنوان جو منتخب کیا ہے وہ ہے جھوٹ بولنے والوں کا انجام قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ جھوٹ جو ہے ایک انتہائی گھناؤنی اخلاقی برائی ہے جو نہ صرف فرد کی تباہی کا باعث بنتا ہے بلکہ معاشرے کو بھی تباہ کرتا ہے۔ جھوٹ ایک معاشرتی برائی بھی ہے، ایک اخلاقی برائی بھی ہے، ایک انفرادی اثر بھی اس کا ہے اور اجتماعی اثر بھی ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ جھوٹ کی حرمت یا اس کو برا سمجھنے کا جو عمل ہے وہ اسلامی تعلیمات تک محدود نہیں ہے، بلکہ دنیا کے جتنے بھی قوانین ہیں، جتنے بھی معاشرے ہیں، وہاں جھوٹ کو برا سمجھا جاتا ہے اور جھوٹ جو ہے وہ اس کو ناپسند کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک انسانی جو بنیادی اخلاق ہیں ان کی منافی ایک چیز ہے جس کو ہم یعنی اسلام نے بھی اس کو ایک اخلاقی برائی کے طور پر متعارف کرایا، اس سے بچنے کی تلقین کی۔ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے 2-3 قرآنی آیات کا تذکرہ کروں گا، اس کے بعد پھر ہم احادیث کی روشنی میں ان کی مزید وضاحت کریں گے۔ قرآن کی آیت ہے کہ فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، کہ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ تم بتوں کی پلیدی سے، گندگی سے بچو اور جھوٹ سے اجتناب کرو۔ یعنی جھوٹ کو بت پرستی کے ساتھ جو ہے موازنہ کر کے اس کے ساتھ اس کا ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنا ہی گھناؤنا عمل ہے کہ جس طرح بتوں کی پرستش کرنا، جس کو رجس کہا گیا ہے، پلیدی کہا گیا ہے، گندگی کہا گیا ہے، تو اس کے ساتھ ہی جھوٹ کا تذکرہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بھی اتنا ہی برا سمجھا جاتا ہے کہ یہ بتوں کی پرستش کے برابر ایک عمل ہے۔ ایک دوسری آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ یہ اہل ایمان خدا سے ڈرتے رہو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو، یعنی اللہ سے ڈرو اور جو لوگ سچ بولتے ہیں ان کے ساتھ رہو، ان کی محفل میں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آپ کا ہو جائے۔ اس حوالے سے جو احادیث ہیں ان میں سے پہلی حدیث جو ہے عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنة وان الرجل لا يصدق حتى يكون صديقا وان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار وان الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا۔ ترجمہ: عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ سچ آدمی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور ایک شخص سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا لقب جو ہے وہ پاتا ہے۔ اور بلا شبہ جھوٹ برائی ہے، جھوٹ جو ہے برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف، اور ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ کے یہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی انسان جھوٹ بولتا رہے تو وہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی وہ سچ بولتا ہے اور سچ بولنا اس کی عادت ہے تو وہ اللہ کے ہاں صدیق یعنی سچ بولنے والا لکھا جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے اللہ کے ہاں جو کچھ لکھا جائے گا وہ انسان کی یعنی آخرت کا دار و مدار اسی پر ہے۔ اگر وہاں انسان یعنی سچ بولنے والا لکھا جائے تو وہ کامیابی ہے، اگر وہاں جھوٹ بولنے والا لکھا جائے، کذاب لکھا جائے تو وہ اس کی ناکامی کی واضح دلیل ہے۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال آیۃ المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب وہ بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب وہ امین بنایا جاتا ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں اذا خاصم فجر کے الفاظ بھی آئے ہیں
کہ جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو وہ گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے. تو یعنی مختلف احادیث میں مختلف علامات منافق کے بتائے گئے ہیں. تو اس حدیث میں جو دوسری برائیوں کے ساتھ ساتھ جھوٹ کو منافق کی علامات میں سے ایک علامت کے طور پر، بلکہ پہلی علامت کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا کہ اور ظاہر ہے نفاق جو ہے وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. نفاق جو ہے وہ کفر ہے، وہ کافر ہی ہوتا ہے انسان جو اپنے کفر کو چھپاتا ہے اور اسلام اپنے آپ کو مسلمان کے طور پر پیش کرتا ہے. تو یہ جو جھوٹ ہے یہ اس کو منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا گیا ہے، کیونکہ دھڑلے سے جو بندہ جھوٹ بولتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ ضرور جو ہے اس کے دل میں کوئی نفاق ہے. تو اسی طرح ایک حدیث ہے عن ابی امامۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے اندر ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو لڑائی جھگڑا ترک کر دے اگرچہ وہ حق پر ہو. کہ انسان حق پر ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، مگر وہ صرف اس لیے کہ بھئی فتنے سے بچنے کے لیے لڑائی جھگڑا اگر چھوڑ دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس کے لیے جنت کے اندر ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں. اسی طرح جنت کے بیچ میں ایک گھر اس شخص کے لیے جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے اگرچہ وہ ہنسی مذاق میں ہی کیوں نہ ہو. انسان جو ہے بعض اوقات انسان ہنسی مذاق میں جھوٹ کو کچھ لوگ جائز سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں، کوئی قصداً تو جھوٹ نہیں بولتے ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ مذاق میں بھی جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے تو میں اس کے لیے جنت کے وسط میں، جنت کے درمیان میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں. اسی طرح اور جنت کی بلندی میں ایک گھر اس شخص کے لیے جو خوش اخلاق ہو. یہ تین باتوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایک اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ویل للذی یحدث فیکذب لیضحک بہ القوم وویل لہ، کہ اس انسان کے لیے تباہی ہے جو جھوٹ بولتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو ہنسائے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تاکید کے ساتھ کہتے ہیں کہ تباہی ہے اس کے لیے، ہلاکت ہے اس کے لیے، تباہی ہے اس کے لیے، ہلاکت ہے اس کے لیے. 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو انسان دوسروں کو ہنسانے کے لیے مذاق میں جھوٹ بولتا ہے تو اس کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے. بات یہی ہے کہ لوگ جو ہے وہ یعنی ہمارے ہاں معاشرے میں یہ ایک رجحان سا بن گیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ میں یعنی مذاق میں جھوٹ بولنا شاید کوئی بری بات نہیں ہے. لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا جس میں کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، تو چلے تھوڑا سا جو ہے دل لگی کرنے کے لیے کوئی ہنسی مذاق کے لیے کوئی جھوٹ بولا جائے، کوئی غلط بیانی کی جائے تو لوگ اس کو ہلکا سمجھتے ہیں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مذاق میں بھی انسان کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اور کسی کو ہنسانے کے لیے یعنی ہنسی مذاق میں بھی انسان کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لم یکذب من نما بین الاثنین لیصلح، وقال احمد ابن محمد و مسدد لیس بالکاذب من اصلح بین الناس فقال خیرا او نما خیرا. یہ ایک اور نہایت باریک نقطہ ہے جس میں یہ لگتا ہے کہ کسی حد تک جھوٹ یعنی ایک غلط فہمی ہے لوگوں کی. کچھ لوگ کہتے ہیں کسی خیر کے کام کے لیے، بلائی کے کام کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے. اس کی وضاحت 2-3 احادیث میں یوں ہوتی ہے، وہ پہلے میں احادیث آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس کے بعد اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے میں پیش کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس شخص نے جھوٹ نہیں بولا جس نے 2 آدمیوں میں صلح کرانے کے لیے کوئی بات خود سے بنا کر کہی. اور
دوسرے یعنی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جس نے لوگوں میں صلح کرائی اور کوئی اچھی بات کہی یا کوئی اچھی بات پہنچائی تو وہ جھوٹ نہیں ہے۔ تو ایک یعنی یہ بالکل متضاد بات ہے جو پہلے ہم نے بات کی کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کہ کوئی یعنی وہ اس میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ تو یہ بات بظاہر لگتا ہے کہ یہاں جھوٹ کی اجازت دی جا رہی ہے، ایک یعنی بظاہر یعنی یوں لگتا ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جس نے دو بندوں کے درمیان صلح کرنے کے لیے کوئی بات بنائی، یہاں جھوٹ کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے، آگے ایک اور حدیث میں اس کی مزید وضاحت ہو جائے گی۔ یہاں بات بنانے کی گئی ہے۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان تھوڑا سا ماحول کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کوئی ایسی بات کرتا ہے جو عام ہم اپنے معاشرے میں جس کو توریہ کہتے ہیں، کہ کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ جس سے بات بن جاتی ہے اور لڑائی جھگڑا ختم ہوتا ہے، لوگوں میں صلح ہوتی ہے۔ تو وہ یعنی اس طرح صریح جھوٹ نہیں ہے کہ کوئی غلط بیانی بندہ کرتا ہے وہ تو ممنوع ہے، غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے، مگر بات کو بنانے کے لیے، لوگوں کے درمیان صلح کرنے کے لیے، خیر کے لیے کوئی تھوڑی سی بات بنائی جائے۔ یہاں بھی حدیث میں بھی الفاظ بات بنانے کی ہے، جھوٹ کی نہیں ہے، اور اس میں آگے ایک دو حدیث میں اس کی مزید وضاحت ہو جائے گی۔ ام کلثوم بن عقبہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات میں جھوٹ بولنے کی اجازت دیتے نہیں سنا سوائے 3 باتوں کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں اسے جھوٹ میں شمار نہیں کرتا کہ ایک یہ کہ لوگوں کے درمیان صلح کرائی جائے اور کوئی بات بنا کر کہے، اور اس کا مقصد اس سے صرف صلح کرانی ہو۔ دوسری یہ کہ ایک شخص جنگ میں کوئی بات بنا کر کہے۔ تیسری یہ کہ ایک شخص اپنے بیوی سے کوئی بات بنا کر کہے اور بیوی اپنے شوہر سے کوئی بات بنا کر کہے۔ 3 صورتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یہاں بھی جھوٹ کے صریح الفاظ نہیں ہیں، جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس کو جھوٹ قرار نہیں دیتا جو بندہ جو ہے وہ ان 3 حالات میں کوئی بات بنانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی صلح کی نیت سے کوئی کام کرتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان بعض اوقات یہ ہوتا ہے، اس کی اور بھی 1-2 مثالیں آ جائیں گی کہ بعض اوقات انسان کو جو ہے آئلی معاملات میں کچھ باتیں یعنی تھوڑا سا توریے سے کام لینا پڑتا ہے، جس کی یعنی اور وہ نیت اچھی ہوتی ہے کہ خاندان میں جو ہے وہ کوئی یعنی اچھے روایات کو وہ کہا جائے، میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ کوئی غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے۔ تو اس غلط فہمی سے بچنے کے لیے انسان اگر تھوڑا بہت جو ہے وہ مجاملہ سے کام لیتا ہے تو وہ اس حد تک اجازت ہے، مگر صریح جھوٹ بولنے کی، غلط بیانی کرنے کی یہاں بھی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ اگلی حدیث میں اس کی مزید وضاحت ہو جائے گی کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا میں اپنی بیوی سے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ بیوی سے میں کوئی جھوٹ کہہ سکتا ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جھوٹ میں کوئی خیر نہیں ہے، آپ بیوی سے بھی جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں۔ تو اس نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ میں ان سے کوئی وعدہ کر لوں، کوئی بات تسلی کی کر لوں تو کیا یہ جائز ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہاں یعنی جو نقطے کی بات یہ ہے کہ جھوٹ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بات ہوتی ہے کہ بندہ جو ہے وہ ماضی کے حوالے سے کوئی غلط بیانی کر لے، کوئی بات اس طرح کر لے جو کام اس نے نہیں کیا ہے وہ کہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، جو بات اس نے نہیں کی وہ یہ لوگوں سے آ کے کہہ دے کہ میں نے یہ بات کہی ہے، یا یہ اس کے الٹ۔ تو یہ تو ہو گیا غلط بیانی کہ ایک کام ہو چکا ہے اور بندہ آ کے لوگوں پہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اس کا الٹ جو ہے لوگوں کو بتا رہا ہے، ایک کام نہیں کیا ہے وہ لوگوں کو کہہ رہا ہے میں نے یہ کام کیا ہے۔ تو یہ تو ماضی کے حوالے سے۔ یہ جو وعدہ کرنا ہے اس کا تعلق مستقبل سے ہے کہ اب انسان جو ہے وہ کوئی وعدہ کرتا ہے اور اس وقت شاید اس کے ذہن میں وہ یعنی اسے یہ ممکن نظر نہیں آتا کہ میں یہ وعدہ پورا بھی کر سکوں گا، مگر بس وہ بات کو بنانے کے لیے اس نے وعدہ کر لیا۔ تو اس میں یہ امکان ہے کہ انسان وہ وعدہ پورا بھی کر سکتا ہے، کیونکہ مستقبل کا کسی کو نہیں پتہ کہ حالات کیسے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے انسان جو ہے وہ اس کی نیت
بدل جائے اور وہ کام وہ کر لے جس کا اس نے وعدہ کیا ہے۔ تو یعنی کسی کو تسلی دینے کے لیے، کسی کو تھوڑا سا یعنی وعدہ کرنے میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس کو جھوٹ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ باقی جس نے کہا کہ میں اپنی بیوی سے جھوٹ بول سکتا ہوں، تو انہوں نے کہا جھوٹ میں تو کوئی خیر نہیں ہے، جھوٹ بول کے تو آپ اپنے خاندان کو نہیں بچا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی غلط بیانی جو پہلے کام ہو چکا ہے تو اس کے برعکس لوگوں کو بتانا جو ہے اس سے منع کیا گیا ہے، اور وہ جھوٹ کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ اچھا، جھوٹ جو ہے وہ ظاہر ہے یعنی اس کے عمومی طور پر 3 اقسام بتائے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو قولی جھوٹ جسے کہتے ہیں کہ انسان جھوٹ بولتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے۔ ایک ہے عملی جھوٹ کہ انسان جو ہے وہ کوئی کام ایسے کر لیتا ہے جو بظاہر لوگوں کو، جس کو آپ دھوکہ دہی نہیں کہتے، وہ اس زمرے میں آتا ہے۔ اسی طرح نیت کا جھوٹ کہ انسان جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے 1-2 مثالوں سے اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ جو عملی جھوٹ ہے اس کی مثال کچھ لوگوں نے دی ہے۔ مثال کے طور پر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو آ کے اپنے والد سے کہا، یعنی یوسف علیہ السلام کو لے گئے تھے سیر کے لیے، تو جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی یوسف علیہ السلام کو تو بھیڑیا کھا گیا، اور اس کی قمیص کو خون آلود کر کے والد کے سامنے انہوں نے پیش کیا۔ انہوں نے کہا حالانکہ وہ اس کو بھیڑیا نے تو نہیں کھایا تھا، اس کو انہوں نے کنویں میں پھینکا تھا۔ تو یہ ایک عملی جھوٹ تھی جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے آ کے یہ ایک جھوٹ کا عملی مظاہرہ کیا کہ ایک خون آلود قمیص کو لا کے اور یہ یعنی باور کرانے کی کوشش کی کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ تو یہ ایک عملی جھوٹ کی مثال ہے۔ اسی طرح نیتوں کی جھوٹ کی جو مثال ہے وہ 3 افراد کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ 3 افراد ایسے ہیں کہ جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ ان میں سے ایک شہید ہوگا اور ایک سخی اور ایک عالم۔ تو ان سے پوچھا جائے گا، ایک شہید سے پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان دی ہے، دین کی سربلندی کے لیے، یہ اس مقصد کے لیے میں نے جان دی۔ تو اس سے کہا جائے گا نہیں، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو یہ اس لیے بہادری دکھائی اور جان دی ہے کہ لوگ مجھے بہادر سمجھیں، مجھے کہیں کہ تو بڑا زبردست ہے، میرا نام روشن ہوگا۔ تو نے نام کے لیے وہ کیا تھا، اللہ کے لیے نہیں، یعنی تیری نیت میں یہ جھوٹ تھی۔ اسی طرح جس بندے نے یعنی کوئی اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا تو اس سے پوچھا جائے گا تو نے کیا کیا؟ تو کہا میں نے تو اللہ کی راہ میں اتنا مال خرچ کیا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، بلکہ تو اس لیے یعنی خرچ کرتا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، تیرا نام بن جائے کہ وہ فلان جو ہے بڑا سخی آدمی ہے، بڑا دل والا آدمی ہے۔ تو وہ تو تجھے مل گئی، ٹھیک ہے۔ اب وہ اور تیسرا جو بندہ ہے وہ عالم دین ہوگا جو کہے گا کہ میں تو اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے یہ کام کیا ہے، میں نے دعوت کا کام کیا ہے اور میں نے بڑی بڑی تقریریں کی ہیں۔ تو اس سے کہا جائے گا تو اسی لیے تو کرتا تھا کہ لوگ جو ہے تجھے بڑا عالم کہیں اور بڑا جو ہے مبلغ کہیں، وہ تو لوگوں نے کہہ دیا، اب تیرے لیے کوئی نہیں ہے۔ ان تینوں کو جو ہے وہ جہنم میں ڈالا جائے گا، کیونکہ ان کی نیت میں جھوٹ تھی۔ وہ بظاہر یعنی اچھا کام کرتے تھے، کسی نے جہاد کیا، اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، کسی نے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، کسی نے اللہ کے دین کی تبلیغ کی، مگر چونکہ ان کی نیت میں کھوٹ تھی تو اس لیے اس کو بھی جو ہے اللہ کے ہاں پذیرائی نہیں ملی۔ اچھا، جو اقوال میں جو جھوٹ ہے اس میں تو یہ ہے، اس بظاہر یعنی یہ لگتا ہے کہ کوئی مسلمان جو ہے وہ قصداً جھوٹ نہیں بول سکتا۔ قصداً جو جھوٹ بولنے والا ہے وہ تو منافق ہے، جو دھڑلے سے جھوٹ بولتا ہے، جو بلا یعنی کسی یعنی کوئی مبہم انداز سے بالکل یعنی واضح انداز میں جھوٹ بولتا ہے اور لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، تو وہ تو مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔
جو یعنی حدیث میں جن باتوں کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ بھئی انسان جو ہے کہاں کہاں تھوڑا جو ہے وہ بات بنانے کے لیے کوئی ایسی حرکت کر لیتا ہے جس کو مجاملہ سے کام لیتا ہے، یا یہ کہ جس کو ہم تولیہ کہتے ہیں، وہ اس کی صورتیں مختلف ہیں۔ اس میں ایک تو ابراہیم علیہ السلام کی جو مثال دی جاتی ہے کہ جب انہوں نے بتوں کو توڑا، وہ اس کے قوم کے لوگ جو ہے وہ کوئی میلے کے لیے باہر گئے ہوئے تھے، تو وہ اس نے معبد میں جا کے کلاڑی لے کے سارے بتوں کو توڑ دیا، ایک جو بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا۔ جب لوگ واپس آ گئے، پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہو گیا ہمارے معبودوں کے ساتھ، تو لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، تو اس نے یہ اس کی حرکت ہوگی کیونکہ وہ یہ بتوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ اس کو لایا گیا، ابراہیم علیہ السلام جب تشریف لے آئے تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا تو نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے؟ حالانکہ انہوں نے توڑا تھا۔ تو انہوں نے کہا میں نے کہاں توڑا ہے، یہ جو بڑا بت ہے اس نے توڑا ہوگا، اس سے پوچھو، اگر یہ بات کر سکتے ہیں تو ان سے پوچھو۔ یعنی بظاہر یعنی وہ لگتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، بظاہر یہ لگ رہا ہے نا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس بت نے توڑا ہے، حالانکہ بت نے تو نہیں توڑا تھا۔ مگر وہاں جو انداز ہے جو ان کا وہ ہے کہ بھئی اگر یہ بت جو ہے وہ تمہیں کچھ کر سکتے ہیں تو یہ دوسرے بتوں کو یہ توڑ بھی سکتا ہے۔ اگر تم ان بتوں سے اتنا وہ رکھتے ہو تو پھر یہ بھی مان لو کہ اس نے توڑ دیا۔ یعنی وہ ایک لحاظ سے ایک اتمام حجت کے طور پر ان کو یہ باور کرانا تھا کہ بھئی یہ بت کچھ نہیں کر سکتے ہیں، تو لہٰذا یعنی اس کو کسی نے جھوٹ نہیں کہا، حالانکہ بظاہر لگتا ہے کہ غلط بیانی، اور ایک قرآن میں اس کا تذکرہ ہے بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہ، کہ یہ جو بڑا بت جو سامنے کھڑا ہے جس کو یہ خود تو نہیں ٹوٹا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے توڑا ہوگا۔ تو یہ اس کی مثال دی جاتی ہے۔ دوسری جو بہت اعلیٰ مثال دی جاتی ہے اس طرح جو یعنی جہاں بظاہر لگتا ہے کہ غلط بیانی ہو رہی ہے مگر حقیقت میں غلط بیانی نہیں ہے، اس کی بہت شاندار مثال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے یار غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ شریک سفر تھے، جا رہے تھے، اور کفار مکہ نے ان کو پکڑنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے مختلف لوگوں کو روانہ کیا ہوا تھا۔ وہ جگہ جگہ ان کو تلاش کر رہے تھے، کوئی ادھر جا رہا تھا، کوئی ادھر جا رہا تھا۔ تو ایک مقام پر ایک شخص آ رہا تھا اور وہ سیدنا ابو بکر صدیق کو پہچانتا تھا، جانتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتا تھا۔ تو اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو قریب آ کے اس نے پوچھا کہ بھئی یہ جو بندہ تیرے ساتھ ہے یہ کون ہے؟ یعنی وہ تحقیق کرنا چاہتا تھا کہ یہ محمد تو نہیں ہے۔ تو اب یہاں آ کے انسان بالکل ہکا بکا رہتا ہے کہ اب کیا کہے، جھوٹ بولے تو وہ جائز نہیں ہے، اور اگر سچ بولے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو خطرہ ہے، اور یہ بڑی عجیب سی صورتحال ہے۔ تو اس میں انتہائی حکمت سے کام لیتے ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق نے جو الفاظ استعمال کیا کہ رجل یہدینی الطریق، یہ وہ بندہ ہے جو مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ یعنی حکمت کی بات کو ذرا دیکھ لیں اور فرمائیں۔ انہوں نے کہا یہ وہ انسان ہے جو مجھے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ صحرائی جو سفر ہوتی ہے، صحرا میں انسان جو ہے وہ خود سفر نہیں کر سکتا۔ وہ سفر جو صحرا میں جو چلنے والے لوگ ہیں، جو صحرا کے جو راستوں کے عادی ہوتے ہیں، ان کی رہنمائی کے بغیر انسان صحرا میں گم ہو جاتا ہے۔ تو وہ ایک عام سی بات تھی یعنی عرب معاشرے میں کہ لوگ جو ہے وہ نگہبان اور راستہ دکھانے والے جو ہے اپنے ساتھ رکھتے تھے، لوگوں کو پیسے دے کے ان کو کہتا ہے کہ بھئی میں فلان جگہ جانا چاہتا ہوں، مجھے صحرا سے پار کر کے وہاں پہنچا دو، تو وہ لوگ کرتے تھے۔ تو اب یہاں آ کے جب انہوں نے کہا کہ رجل یہدینی الطریق، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ کوئی راستہ بتانے والا ہے، میں صحرا میں سفر کر رہا ہوں۔ تو مگر انہوں نے صراحتاً یہ نہیں کہا، بالکل جھوٹ نہیں بولا، کہا ہے کہ رجل یہدینی الطریق۔ ان کے دل میں یہ بات تھی کہ یہ مجھے سیدھا راستہ دکھانے والا نبی ہے، مجھے گمراہی سے حق کی طرف لے کے آتا ہے، مجھے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔
اور بظاہر لوگ یعنی وہ جو بندہ تھا وہ سامنے والا وہ یہ سمجھا کہ یہ تو اس کا راستہ ہے، وہ راستہ دکھانے والا بندہ ہے، جو یعنی عموماً اس طرح کا ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو یعنی اس طرح کی جو حکمت کے ساتھ وہ جو یعنی بیوی کے ساتھ تھوڑی سی جو ہے وہ یعنی حکمت سے بات کرنے کا اشارہ بھی اسی سے ملتا ہے کہ وہاں بھی صراحتاً جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ جھوٹ ایک دفعہ اس پہ انسان اس کا عادی ہو جائے تو پھر اس سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لہٰذا انسان کو اپنے حدود میں رہتے ہوئے جھوٹ سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر کہیں اصلاح کے لیے، کہیں خیر کے لیے، کہیں فتنے سے بچنے کے لیے کوئی یعنی غلط بیانی کی ضرورت پیش آئے تو وہاں انسان توریے سے کام لے، وہاں جو ہے صراحتاً جھوٹ نہ بولے، کوئی ذو معنی بات استعمال کرے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ بھئی تو فلان جگہ چلا جا، ٹھیک ہے، تھوڑی دیر بعد اس سے پوچھتا ہے کہ تو گیا تھا؟ وہ بیٹا گیا نہیں ہے، مگر وہ باپ سے کہتا ہے کہ ہاں میں گیا تھا۔ بظاہر تو یہ جھوٹ ہے، مگر اس بندے کی نیت میں یہ ہے کہ نہیں میں آج تو نہیں گیا تھا، کل پرسوں تو میں گیا تھا، یا پچھلے ہفتے میں گیا تھا۔ تو یہاں آ کے یعنی بظاہر وہ یعنی عملاً جھوٹ بول رہا ہے، مگر وہ یہ نیت کرتا ہے کہ میں صراحتاً جھوٹ نہ بولوں، ہے نا، میں گیا تھا، اور وہ والد کو خوش کرنے کے لیے یا اس کی یعنی غصے سے بچنے کے لیے، اگر اس طرح اس نیت کے ساتھ اس انداز میں انسان اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاتے ہوئے کوئی توریے سے کام لیتا ہے تو اس طرح تو دین میں گنجائش ہے، مگر صریح جھوٹ کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ چند باتیں ہیں جو جھوٹ کے حوالے سے، اور رمضان کا مہینہ ہے اس میں بھی خصوصی طور پر کہا گیا ہے۔ ایک حدیث ہے جس کے الفاظ ہیں کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فللہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو بندہ جھوٹ اور جھوٹ کے نتیجے میں جو کوئی عمل ہے اس سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا ہے تو اللہ کو اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ یعنی صرف بھوکا رہنا مقصد نہیں ہے، بلکہ انسان کا جھوٹ روزے کا اصل مقصد وہ تقوی اختیار کرنا ہے۔ تقوی بھی وہ جس میں انسان تمام اخلاقی برائیوں، جس میں جھوٹ جو ہے سر فہرست ہے، اس سے بچے اور اپنے اعمال کو صحیح طریقے سے کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ اور اس کی تمام برائیوں سے اور تمام شکلوں سے بچائے، اور ہمیں سچا ہونے اور سچے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔